بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بہت مالدار عورت تھی اور بڑے بڑے دولت مند لوگ ان سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن اب انہوں نے خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو نکاح کے واسطے پیش کر دیا۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت بالکل نہیں تھا۔ اس کا سبب ایک تو یہی تقدیری معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا مرتبہ بلند کرنا تھا، لیکن اس کے علاوہ ابن اسحاق نے اس کا ایک سبب اور بھی ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں قریشی عورتوں کی ایک تقریب ہوا کرتی تھی جس میں وہ مسجد حرام میں جمع ہوا کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک دفعہ وہ اسی طرح مسجد حرام میں جمع تھیں کہ ان کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا، اے قریشی خواتین، تمہارے درمیان ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے جس کے ظہور کا زمانہ اب قریب آ چکا ہے، اس لیے تم میں جس کے لیے بھی ممکن ہو سکے وہ ضرور اس کی بیوی بن جائے۔ عورتوں کو اس کی اس بات پر بہت غصہ آیا اور وہ اس کو برا بھلا کہتی ہوئیں اس پر پتھر مارنے لگیں، مگر حضرت خدیجہ اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئیں اور یہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی۔ چنانچہ اس کے بعد جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے سفر پر بھیجا اور میسرہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نشانیاں جتلائیں جو اس نے دیکھی تھیں، اور خود حضرت خدیجہ نے بھی آپ کی حیرت انگیز نشانیاں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے سایہ کیے ہوئے تھے، تو ان کو یہودی کی بات یاد آ گئی۔ ادھر انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کی بات بھی یاد آئی جو انہوں نے حضرت خدیجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں سن کر کی تھی۔ انہوں نے اس وقت دل میں سوچا، اس یہودی نے جو کچھ کہا تھا اگر وہ صحیح ہے تو وہ نبی اس شخص یعنی محمد کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یہ خاص خصوصیت ہے اور اس میں کوئی دوسری ام المومنین ان کی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اور بھی ایسی منفرد خصوصیات ہیں جن کی بنا پر آپ دوسری ازواج مطہرات سے ممیز و ممتاز نظر آتی ہیں، اور یہ کہ آپ تمام مردوں اور عورتوں سے پہلے اسلام لائیں۔ آپ کو رب العزت نے خود سلام بھیجا، آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے سلام بھیجا۔ آپ نے نکاح کے بعد اپنی پوری دولت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیے۔ آپ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ آپ نے ہی سب سے زیادہ عرصہ بطور بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، یعنی پوری ربع صدی آپ کو رحمت العالمین ہی نے رفاقت نصیب ہوئی۔ آپ نے مایوسیوں اور کفار کی چیرہ دستیوں کے ہجوم میں سرور کائنات ہونے کی ڈھارس بندھائی اور انہیں ہر منزل پر سکون پہنچایا۔ سب سے پہلے وہی آپ ہی نے پہلی بار ختم المرسلین کی زبان مبارک سے سنا۔ آپ کا وہ امتیاز جس پر محبوب خدا کے فخر کیا کرتے تھے یہ ہے کہ آپ ہی کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے بزرگ و برتر نے ساری اولاد دی۔ اگرچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد ہوئی، مگر سرور کائنات کے حوالہ عقد میں آنے سے قبل حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جو دو نکاح ہو چکے تھے ان میں سے بھی اولاد ہوئی تھی، اور قابل ذکر امر یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی پہلی تمام اولاد بھی مشرف با اسلام ہوئی۔ تحقیق بن عاد مخزومی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا، وہ اسلام لائی۔ اسی طرح ابو حالہ تمیمی سے دو لڑکے پیدا ہوئے، ان میں ایک کا نام حارث اور دوسرے کا نام ہند تھا۔ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ حضرت ہند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب یعنی پروردہ تھے۔ وہ اپنی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ایمان لائے اور جنگ جمل میں حضرت علی المرتضیٰ کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو